کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارثہ۔ واقعہ پیش آیا فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ایک عرصہ تک زید ابن محمد کے نام سے مشہور رہے۔ پھر قرآن میں آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں۔ اس بات پر حضرت زید ابن حارثہ کا رشتہ یعنی کے ساتھ جو زید ابن محمد لگتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ان کے بیٹے تھے اسامہ۔ زید روم سے آئے ہوئے تھے، رومی خاندان کے گولے ہٹے تھے۔ ان کی شادی ام ایمن کے ساتھ کر دی گئی، وہ پکے رنگ والی تھی، تو بیٹا پیدا ہوا اسامہ، وہ پکے رنگ کا تھا، بہت زیادہ پکا رنگ۔ تو لوگ تانا دیتے تھے، کیونکہ زید ابن محمد ایک عرصہ رہے ہیں، نام نسبت لگی رہی، تو زید کو جب تانا دیتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے آپ زید ابن محمد کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک قیافہ شناس آیا جو چہرے دیکھ کے پہچانتا تھا، پاؤں دیکھ کے، ہاتھ دیکھ کر۔ تو پھر زید ابن حارثہ اور اسامہ ابن زید دونوں باپ بیٹا، ایک گورا ایک کالا، دونوں بالکل لیٹے ہوئے ہیں، دونوں کے پاؤں یوں کھڑے ہوئے۔ تو اس نے پاؤں دیکھ کر کہا یہ دو پاؤں تو ملتے ہیں آپس میں، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے باپ بیٹے کے پاؤں ہوں۔ تو آپ سے سب اتنے خوش ہوئے، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا قیافہ شناس نے پتہ کیا کہا، زید کے اور اسامہ کے پاؤں ملتے ہیں، اس لیے کہ لوگ دنیا سے متاثر قیافہ شناس کی بات مانتے ہیں۔ تو آپ سے سب کو خوشی ہوئی، آپ کو تو پتہ تھا باپ بیٹا ہے، تو بیٹے کا باپ کا اثر اتنا ہوتا ہے جسموں تک چلا جاتا ہے، اس کا چہرہ، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں۔ تو یہ احکامات ہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک نے جیسے کچھ احکامات اپنی مرضی کے بغیر ہیں، کچھ اور احکامات بھی ہیں جن کا تعلق بھی آدمی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں ہے۔ مالدار ہونا، غریب ہونا، اس کا تعلق بھی آدمی کی اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ جو آدمی کہتا ہے میں اپنی مرضی سے مالدار ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے کا۔ ایک صاحب وہ ایک ادارے میں کام کرتے تھے، بہت اخلاص کے ساتھ، بڑے مخلص، بڑے سنجیدگی کے ساتھ، پورا وقت دینا، پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا۔ اس صاحب کو مالک نے آزمانے کے لیے اس کی تنخواہ ختم کر دی، 2000 روپیہ یا 4000 روپیہ اس کی تنخواہ سے کم کر دیا۔ کوئی احتجاج نہیں، کوئی دکھ نہیں، اسی ترتیب پر کام کرتے رہے۔ ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، سال گزر گیا۔ مالکوں کا خیال آیا کہ آج پھر اشکال کرتا ہی ہے، آج تو کہتا 1 سال ہو گیا اس نے کچھ کہا ہی نہیں، چلو جو میں نے اس تنخواہ کم کی تھی نا 2 گنا کر دیتا ہوں۔ اس نے اگر 2000 کم کی تھی تو 5000 بڑھا دی، وہ پھر اپنی مرضی سے کام کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ بات کیا ہے، تم نے کم کرنے پہ احتجاج نہیں کیا، زیادہ کرنے پہ شکریہ نہیں ادا کیا، کیا مسئلہ ہے؟ میرے تو ہاتھ سے اللہ پاک ذمہ داریاں پوری کرواتا ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ کہنے لگے جب تم نے میری تنخواہ کم کی تھی تو میری والدہ بیمار تھی، 1 دن پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کی دوائی پر 2000 روپیہ یا جتنی تم نے کم کی تھی اتنے پیسے لگتے تھے، تو تم نے میری والدہ کے انتقال کے بعد تنخواہ کم کر لی، تو میں سمجھ گیا کہ میری ذمہ داری والدہ کی خدمت کرنا تھی، جو والدہ دنیا سے چلے گی اللہ نے وہ پھر پیسے واپس لے لیے۔ اب تم نے میری تنخواہ زیادہ کی ہے، 5 دن پہلے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کے اوپر خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو میں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ یہ ذمہ داری تو نے دی ہے، اس کا بندوبست بھی تو کرتے ہیں، تو تم نے آج میری تنخواہ بڑھا دی تو میری ذمہ داری پوری ہوگی۔
تو میں تو جس نے لیا تھا اس کا جب بھی شکر کیا تھا، جس نے دیا ہے اس کا آج بھی شکر ادا کر رہا ہوں۔ میں تو ذمہ دار ہوں، جو دے دیا اللہ پاک نے ذمہ داری لگائی، میں نے پوری کر دی۔ ایسے ہی مالدار ہونا، غریب ہونا اللہ کی طرف سے ہے۔ جب مالدار ہو جائے تو پھر حکم بدل جاتا ہے، اللہ کے احکامات بھی بدل جاتے ہیں، بندوں کے احکامات بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے جو مالدار ہے وہ میرے بیت اللہ کا حج کرے۔ صرف حج کرنے پر فریضہ ادا نہیں ہوگا، اللہ نے فضیلت بھی دی ہے۔ فرمایا جو حج کرے گا، حج مبرور، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت ہے۔ میں جو حج مبرور کرے گا، اللہ اس کے ایک خاندان کے 400 افراد جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، اس کو جنت میں لے جانے کا اعلان کروا دیا جائے گا، اس کا حج مبرور ہوگا۔ فرمایا جو پیدل حج کرے گا، بیت اللہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، بیت اللہ سے مینا سے عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا سے حج بیت اللہ، یہ جو جگہ پیدل چل کر جائے گا، ایک ایک قدم پر 4 کروڑ نیکی ملے گی۔ اور فرمایا جو ایک حج کرے گا اور میدان عرفات کے اندر جائے گا اور اللہ سے دعائیں مانگے گا، وہ ایسا لوٹے گا راجع کا یوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور فرمایا مزدلفہ کے اندر وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو کبیرہ ہوں، کبیرہ گناہوں کی بھی مزدلفہ میں معافی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں دعا مانگی 6 گھنٹے کھڑے ہو کر، اور صحابہ فرماتے ہم دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں بازو کرتے تھے اور کبھی یوں بازو کرتے تھے اور کبھی یوں بازو کرتے تھے، اور میدان عرفات میں کہا اے اللہ سب کو معاف کر دے، میری امت کے سب کو معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا ظالم کو معاف نہیں کروں گا، باقی سب کو معاف کر دوں گا۔ آپ میدان عرفات سے مزدلفہ میں آ گئے، رات کو آتے ہی جلدی سو گئے، مغرب عشاء کٹھی پڑی اور جلدی سو گئے، اور پھر تہجد میں اٹھ کے آپ سے سب میں لمبی دعا مانگی اور دعا مانگی اور دعا مانگی، اور کہ اللہ ظالم کو اپنے مظلوم کو اپنے پاس سے دے دے، ظالم کو بھی معاف کر دے۔ تو اللہ نے ظالم کو بھی مزدلفہ میں معاف کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے جتنا مرضی کس نے بڑا ظلم کیا ہے، اگر وہ مزدلفہ کے میدان میں حج کے بعد عرفات سے نکل کے مزدلفہ میں بعد میں آ کے دعا مانگے گا، اللہ اس کے اس جرم کو معاف کر دے گا۔ ایک ہے حق دینا، کسی کا حق ذمہ داری ہے، حق معاف نہیں ہوتا ہے، حق ادا کرنے سے ہی معاف ہوتا ہے، لیکن جو جرم کیا ہے اللہ مزدلفہ میں جرم بھی معاف کر دیتا ہے۔ کہ جن پر حج فرض ہے، جن پر حج فرض ہے، بیٹے کی شادی نہیں کی، ذمہ داری کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو مر گیا، تیری جان نکل گئی، تم نے بیٹی کی شادی کیوں نہیں کی، حج نہیں کیا تو پوچھا جائے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا، مکان کی چھت نہیں ڈالی تو کوئی بات نہیں، حج نہیں کیا پوچھا جائے گا، زمین کے اندر فصل نہیں اگائی پوچھا نہیں جائے گا، زمین کو ویسے چھوڑ دیا نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا جب حج نہیں کیا ہے۔ تو جس پر اللہ نے حج فرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بددعا کسی کو نہیں دی، وَمَنْ مَلَكَ حَجًّا أَوْ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً، جو زاد راہ کا اور سواری کا مالک بن گیا، فَلَمْ يَحُجَّ، پھر اس نے حج نہیں کیا، فَلَا علیہ، بس نہیں کوئی اس بات پر کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے اس پر اللہ پاک نے حج فرض کیا ہوا ہے، سب سے پہلے وہ حج کرے، سب سے پہلے حج کرے۔ حج کرنا فرض ہے، ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، ایسے فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس پر حج فرض ہوا اور پھر اس نے حج نہیں کیا اور پھر وہ غریب ہو گیا تو اس پر حج فرض نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ غریب ہو جائے، اس کی مالداری ختم ہو جائے، وہ حج کرے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، 1 سال گزر گیا، پھر وہ کھانا کھا رہا ہے تو گناہگار ہے، پانی پی رہا ہے تو گناہگار ہے، اور سفر کر رہا ہے تو گناہگار ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو گناہگار ہے، سجدے میں ہے تو گناہگار ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک نے حج کے ایام چل رہے ہیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر جن کو اللہ پاک نے وسعت نصیب فرمائی ہوئی ہے،
ایک یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو اس حال میں بھیجیں کہ جو بہت زیادہ وہاں حج جوانی کا ہے، بڑھاپے کا حج نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں حج کرنے چلے گئے ہیں اور ہم نے اپنے بزرگوں کو بھیج دیا ہے، وہاں آسان کام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اعلان کیا کہ صدقہ نفلی کرنا حج سے افضل ہے، صدقہ نفلی کرنا حج سے افضل ہے، غریب کو دے دینا، غریب کی یتیم کی بیٹی کو کا نکاح کروا دینا اور کسی کو پانی لگوا دینا، کنواں بنوا دینا۔ پھر امام صاحب نے خود حج کیا، حج کرنے کے بعد فرمایا نہیں، صدقہ نفلی سے نفلی حج افضل ہے کہ حج میں زیادہ مشقت ہے، جانی اور مالی مشقت ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو وسعت نصیب فرمائی ہوئی ہے، وہ ضرور حج کریں، وہ ضرور حج کریں۔